ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنی شدت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی شدت کے ساتھ آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کی دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رات کا پہر ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہیں، کہتی ہیں میں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتی ہوں اور دیکھتے دیکھتے میں جنت البقیع پہنچتی ہوں، اور حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہیں، میں رسول اللہ کو دیکھتی ہوں۔ لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بنی کلب جو تھا مدینہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو بکریاں رکھا کرتا تھا، اور ریوڑ اور اجڑ ہوا کرتے تھے بکریوں کے ان کے پاس، اتنی کثرت کے ساتھ بکریاں رکھتے تھے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اپنی امت کے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں، اس لیے اس کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑا مقام ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ عزت، یہ شان، یہ رفعت، یہ بلندیاں، یہ تجلیات صرف ہمیں نہیں پتہ تھی، یہ شیطان لعین کو بھی پتہ تھی۔ شیطان نے تو جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، اور تمام معاملات دیکھے ہوئے ہیں، اور اس نے طے کر رکھا ہے کہ میں مسلمانوں کو دین سے ہٹا کر رہوں گا۔ اب اتنی برکتوں والی رات آتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر بعض قسم کی ایسی رسومات ایجاد ہو گئی ہیں کہ جن کا اس عبادت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں اس طرح کے کاموں میں لگا دو اور جو اصل کام تھا ان سے ان کو نکال دو۔ اب ہوا یہ کہ عورتوں کو لگا دیا حلوے پکانے پر، اور مردوں کو لگا دیا جو ہے وہ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے پر، تو جو اصل اس عبادت کی لذت تھی، جو مزہ تھا، اس سے نکال دیا۔ اس کا کام تو نکالنا تھا نا، اور ہم بھی نکلے۔ ہم کیوں نکلے؟ ہم نے جی سن لیا، جی کہاں سنا جی؟ ہم نے فیس بک پہ سنا تھا کہ اس کی صلاۃ التسبیح ہونی چاہیے۔ گھر کی کوئی چیز لیتے ہو کتنی تحقیق کرتے ہو، اور دین کی بات سنتے ہو اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بس جو کہہ دیا وہ سن لیا، اس پہ عمل کر لیا۔ آپ کو پتہ تو ہو جو کیا کہا جا رہا ہے، کیا وہ واقعتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صلاۃ التسبیح کہیں ثابت ہوتی، یا اگر ہوتی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ استسقاء سکھائی ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو اس طرح نماز پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ عید کی نماز پڑھ لیا کرو، لیکن رسول اللہ نے سکھائی ہیں، جنازے کی نماز نہیں سکھائی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات کے دن ہمیں یہ نماز نہیں سکھا سکتے تھے؟ یہ صحابہ ہمیں نہیں بتا سکتے تھے؟
تو جناب بات یہ ہے کہ اس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنے اس مکر میں، اس فریب میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب سوچیں، یہ جو عورتیں گھروں میں یہ کھانے بناتی ہوں گی، یہ عام دین سے دور والی عورتیں نہیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں اور دین سے تعلق بھی رکھتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو عبادت سمجھ رہی ہیں، اس چیز کو دین سمجھ رہی ہیں، اور دین سمجھتے ہوئے وہ جو دین کی اصلیت تھی اس کو بھلا بیٹھی ہیں۔ نفل کا اندر اصل چیز یہ ہے کہ وہ تنہائی میں ہو، ایک بندہ ہو اور ایک اس کا رب ہو، بس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نفل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب ہے، اور ہم اس کی جماعتیں کرا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات کی بڑی فضیلت ہے۔ میں سنا چکا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ رب العزت جو ہیں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے گھر میں اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے روئیں۔ اب اس میں ایک اعتراض کیا جاتا ہے یا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب گھروں میں ماحول نہیں ہوتا، گھروں میں ماحول نہیں ہوتا، مسجد میں ماحول ہوتا ہے تو عبادت ہو جاتی ہے۔ جناب گھر میں آپ نے ٹی وی کا ماحول بنایا کہ نہیں بنایا؟ باقاعدہ گھر بنانے سے پہلے ایک کمرے کے حوالے سے کہہ دیا جاتا ہے یہ ٹی وی لانچ ہے، ماحول بنا ہے نا؟ تو جناب گھر کس کا ہے؟ گھر آپ کا ہے، تو ماحول کس نے بنانا ہے؟ آپ نے بنانا ہے۔ باقاعدہ گھر میں ایک کمرہ ایسا ہو یا ایک جگہ ایسی ہو جو عبادت کے لیے مختص ہو، کہ جس وقت پریشانی ہو، جس وقت ٹینشن ہو، جس وقت کوئی دنیا کی مصیبت آئے، انسان چپ چاپ اس کمرے میں چلا جائے، اللہ سے مانگے، روئے، اللہ کے سامنے اوزاری کرے۔ تو جناب ماحول ہم نے بنانا ہے۔ آج چلے جائیں گھر میں، اگر آپ کو کسی نے روک دیا تو آپ ماحول بنائیں گے تو ماحول بنے گا، اور گھر کے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب اس کمرے کو جو ہے ایک مقدس جگہ سمجھے، اور وہاں جب بھی نفل پڑھنے ہوں تو وہاں جا کے پڑھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا معنی قبرستان بنانے کا؟ فرمایا کہ جو نفل ہیں، جو سنتیں ہیں، یہ جا کر گھر میں ادا کرو، فرائض مسجد میں اور نفل اور سنت گھروں میں ادا کرو۔ تو جناب اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک سیپریٹ جگہ بنائیں جس میں ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنی حاجتیں، اپنی التجائیں، اپنی مصیبتیں، اپنی ٹینشنیں، پریشانیاں رکھیں۔ تو اس رات میں کرنے والا کام کیا ہے؟ اللہ کو منانا۔ وہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ دیکھیں نا، ایک بکری کے جسم پر سینکڑوں بال ہوتے ہیں، تو بنی کلب تو انہوں نے اجڑ رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو جب اللہ اتنے لوگوں کی بخشش فرمائیں گے تو اللہ ہماری بھی فرما دیں گے۔ لیکن اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے تو صحیح نا، اللہ کے سامنے روئیں تو صحیح نا۔ وہ ایک شخص تھا، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا، جس نے 99 قتل کر رکھے تھے، 99 قتل کر رکھے تھے۔ اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، فکر، سوچ، تدبر، یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ کسی شخص سے پوچھتا ہے جناب کیا کریں؟ وہ کہتا ہے تو تو بڑا نافرمان ہے، تیری کوئی بخشش نہیں، تو جہنم میں جلے گا، تو نے 99 لوگوں کو مارا ہے۔ اب وہ بے علم سا آدمی ہوتا یہ ہے، وہ شخص کہتا ہے جی ادھر 99 ہوئے ہیں تو 100 بھی ہو جائیں۔ اب دیکھیں بندے کے دل میں داعیہ تو پیدا ہوا نا ایک۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے دل میں فکر ہی کوئی نہیں۔ پوچھا بھی غیروں سے، پوچھا بھی ان لوگوں سے جن کو دین کی الف بے کا نہیں پتا۔ ہمارا گلہ تو یہ ہے نا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کوئی ہم سے پوچھا تو ہوتا کہ دین کیا کہتا ہے۔ کوئی بیمار جب ہوتے ہیں تو باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اپنا جس شعبے کا کام ہوتا ہے اس شعبے کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، اور دین اتنا سستا ہے کہ جس نے کوئی بات کہہ دی اس کے پاس چلے گئے۔ تو دین کے لیے بھی علماء کے پاس جائیں، ان سے دین سیکھیں۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ باقاعدہ 100 قتل کر چکا، اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ جو داہیہ تھا، وہ جو فکر تھی، وہ جو جذبہ تھا، وہ مدھم نہیں ہوتا۔ وہ کسی سے پوچھتا ہے یار مجھے کسی بڑے عالم کا بتاؤ، بڑے عالم کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی حضور مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ کہا جی فلانی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ اب بندہ نکلتا ہے، بستی کی طرف نکلتا ہے، ابھی آدھا راستہ بھی نہیں ہوتا کہ فرشتے آ جاتے ہیں جان لے کر چلے جاؤ۔ یہاں پر ایک خاص قسم کا واقعہ پیش آتا ہے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہتے ہیں جی اس کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں بھائی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ ایک اور فرشتے کا وہاں سے گزر ہو گیا، بھائی کیوں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے کیوں ہو؟ کہا جی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نیکی کی طرف چل پڑا تھا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف چل پڑا تھا، تو اس کے لیے جو ہے جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو بھائی آپ کیوں لڑتے ہو؟ دوسروں سے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے 100 قتل کیے ہیں، 100 قتل، اور ایک نفس کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے بھائی، تو اس وجہ سے ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو فرشتے نے کہا جناب ایک کام کر لو، اب نیکی کی طرف تو یہ چلا تھا، اگر وہ نیکی والی جگہ زیادہ ہے تو پھر اس کو جنت والے لے جائیں، اور اگر وہ گناہ والی جگہ جو ہے وہ اس کے جہاں پہ وہ رہتا تھا وہ جگہ قریب ہے تو جہنم والے لے کے چلے جائیں۔ اب اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے زمین کو جو ہے پھیلا دیا جاتا ہے، وہ ہوتا اس گناہ کی جگہ کے قریب ہے، لیکن اس بندے کے ارادے کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اس کو جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو جناب اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم بھی بڑے بے اختیار ہیں، ہم بہت بے اختیار ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہم بہت بے بس ہیں۔ یہ پیچھے کورونا کے حالات آئے، سب نے دیکھے، پہلے تو قصے کہانیاں ہوا کرتی تھی نا کہ جی وبا آئی تھی، اتنے لوگ مر گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ یہ کورونا تو ہم نے دیکھا ہے، یہ حالات تو ہم نے دیکھے ہیں، اور پھر بھی ہمارے اندر سے وہ کبر نہیں جا رہا۔ ہمارے اپنے عزیز، ہمارے تعلق والے، ہمارے دوست، ہماری محبت کرنے والے اس دنیا سے گئے ہیں، ہمارے سامنے گئے ہیں، اور پھر بھی ہمارے اندر سے وہ کبر نہیں جا رہا کہ میرے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ یار اس دنیا سے ویسے ویسے لوگ ہیں کہ 3-3 گھنٹے ان کی زمینوں سے ٹرین چلتی رہتی تھی، گزرتی رہتی تھی، ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی تھی، لیکن آج وہ بھی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جناب ہونا ہمارے ساتھ بھی یہی ہے۔ بعض اوقات ساتھی یہ اعتراض کرتے مولانا یہ جو سخت وعیدیں یہ نہ سنایا کریں نا، میٹھی میٹھی حدیثیں سنایا کریں، پیاری پیاری حدیثیں سنایا کریں۔ جناب مجھے پتا ہو یہ سامنے ایک جنگل سے میں آ رہا ہوں، یا مجھے اس جنگل کی خبر ہو وہاں پر ایسے ایسے درندے موجود ہیں، یا سامنے کھائی ہے، یا سامنے گڑا ہے، اور میں جانتا ہوں، اور میں کہوں جناب کوئی مسئلہ نہیں، آپ جاتے رہیں جاتے رہیں جاتے رہیں۔ میرا اخلاص تب ہے کہ میں آپ کو بتا دوں جناب ادھر بڑا نقصان والا معاملہ ہے، وہاں پہ آگے درندے ہیں، وہاں پہ گڑے ہیں، وہاں پہ جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے۔ تو اخلاص کی صورت میں کہ میں آپ کو بتاؤں نہیں جی وہاں پر بڑے خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت باغات ہیں، بڑے چڑیاں ہیں، وہاں پر جو ہیں اس طرح کے جانور ہیں، اس طرح کے جانور ہیں۔ جناب نیکی یہ ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آگے یہ معاملہ ہے، یہ خرابیاں ہیں۔ تو یہ نہ میرے رہنے کے لیے ہے نہ آپ کے رہنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو یا راستے سے گزرنے والے ہو، یہ سرائے دہر ہے، مسافر و با خدا کسی کا مکان نہیں۔
جو مکین تھے کل اس میں یہاں آج ان کا نشان نہیں. غور تھا غرور تھا ہٹو بچوں کی تھی صدا. میں تم سے کیا کہوں لحد کا بھی ان کی پتہ نہیں. اور وہ لوگ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے جھاڑ ہے ان کی قبروں پہ اور نشان کچھ بھی نہیں. تو جناب ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے بھی چلے گئے ہیں. تو یہ برکت والی رات آئی ہے، یہ رحمتوں والی رات آئی ہے. گھروں میں اکیلے میں اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو منائیں. ہم کیا ہوتا ہاتھ اٹھاتے ہیں جلدی جلدی دعا پڑھی اور دعا ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں. بھائی مانگنا اسے کہتے ہیں جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے، ماں نہ دے تو روتا ہے، بل بلاتا ہے، تڑپتا ہے، زمین پر جو ہے نا پلٹیاں کھاتا ہے. پھر ماں جب یہ حالت دیکھتی ہے تو دے دیتی ہے. تو ہم بھی اسی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عبادت تنہائی کی عبادت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنا ہے تو اس کا اصول یہ ہے، میں شروع میں جیسے حدیث سنا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے. تو روزے رکھنے کی یہ اصول یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ ارادہ کر لیں بھائی میں روزہ رکھوں گا، اب تسلسل کے ساتھ رکھوں گا. آج 14 ہو گئی، کل 15 ہے، 15 بھی رکھوں گا، 16 بھی رکھوں گا، 17 بھی رکھوں گا. بس آخری 2 دن سے منع کیا گیا ہے کہ آخری 2 دن نہ رکھے. اور کسی نے اگر 15 کا روزہ صرف رکھنا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اس نیت سے رکھے گا تو انشاءاللہ وہ سنت والا معاملہ ہوگا اور سنت کی وجہ سے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. تو اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو اپنے رب کو منانے کی اور صحیح معنوں میں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.